الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها شيئا شیئا شیئا پھر نت نون چھوٹی نون ہے جی اوپر جی جی نتخذہا جی شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم. تو آگے اور پڑھے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ فلکو فیہ فلک کے بعد فیہ ہاں مگر کاف کے اوپر پیش ہے فلکو پہ. جی جی لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما ذرا نہیں، يحكمون یحکمون پہ، ہاں۔ يحكمون صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آج آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1 سورہ جاسیہ سے لے کے 2 رکوع پڑھے گئے ہیں، 21 آیت پہ تلاوت ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو سورہ جاسیہ کا بیک گراؤنڈ وہی مکی زندگی ہے، مکی والا ٹائم ہے، مکہ والا، ہجرت سے پہلے والا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں تو آپ کے ذہن میں اسی وقت نقشہ آ جائے گا کہ کیا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ زندگی پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ذہن میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کی ایج میں جب ان کو غار ہرا میں پہلی وحی آئی، اور تب سے لے کے جب تک انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تب تک مکہ کے حالات کیا تھے وہ ذہن میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا نام ہے الجاسیہ۔ جاسیہ کا مطلب کیا ہے؟ جاسیہ کا مطلب ہے ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ عربی میں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو جاسیہ کہتے ہیں، اور اس لفظ کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سورہ کا جو ورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں آیت میں ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 28 جو ہے، 28 آیت ہے، اس میں جاسیہ کا ورڈ ہے، تو اس کو آپ لوگ جب دیکھیں یا ریکارڈنگ سنیں تو سرکل کر لیجئے گا، 28 نمبر آیت میں ہے۔ اور اس کا میننگ جہاں سورہ جاسیہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک پہ اوپر، وہاں لکھ لیجئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، ڈر کے مارے۔ یعنی خوف زدہ ایک تو ہوتا ہے خوشی سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گیمز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب جیت جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی میراتھن ہوتی ہے تو جب ختم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے اینڈ آف دا گیم پہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خوف سے تو نہیں بیٹھتے، وہ تو تھک کے بیٹھتے ہیں یا خوشی سے بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ہم گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اگر اس کا میننگ تو یہی ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، لیکن بریکٹ میں لکھیے گا خوف سے، یا خوف زدہ ہو کے یا ڈر کے مارے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ حروف مقطعات ہیں، حامیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا میننگ۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست، اور حکیم کا مطلب ہے حکمت والا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، للمؤمنین۔ مؤمنین جو ہے وہ مومن ورڈ سے ہے، اور میں آپ لوگ کو بہت دفعہ اس کی تفصیل بتا چکی ہوں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان جو اسلام لاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنین کے لیے بہت ساری اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کس کے اندر؟ اوپر آیت میں اللہ نے بتایا کس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کتاب کے اندر، اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری پیدائش میں ان حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے وہی والا ورڈ آیا ہے، اس کو آپ سرکل کر لیجئے۔ آیت نمبر 4 سورہ جاسیہ، دابتن، اس کا مطلب کیا ہے؟ حیوانات یا جانور۔ حیوانات کا مطلب ہی جانور ہے۔ آیت نمبر 5،
آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ دن اور رات جو گردش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق کا مطلب ہے، رزق اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ کیا اتارتے ہیں؟ بارش۔ بس تو بارش کو بھی رزق کہتے ہیں، زمین سے نکلی ہوئی دالیں، اناج، فروٹ، سبزیاں، سب چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف کھانا کھانے کو رزق کہتے ہیں۔ رزق میں برکت عطا فرما، رزق کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے بغیر مانگے، آٹومیٹیکلی، آسمان ہم نے تو نہیں مانگا تھا، زمین ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ ٹھہرا دیں، ہماری تو اس میں کوئی سے نہیں ہے، ہم نے تو اللہ سے نہیں مانگا تھا۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے خود بخود دے دی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دن اور رات، اور یعنی ایک چیز، ایک نشانی دن اور رات، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق اتارا ہے، مطلب بارش، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین جب مردہ ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ کسی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو الالباب، عقل والوں کے لیے، اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قومی یعقلون، عقل والوں کے لیے، جو عقل مند ہیں اور مومن ہیں۔ جو عقل مند ہوگا وہی مومن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے گا نا ان ساری چیزوں سے، اللہ کی ذات پاک کو، وہ آٹومیٹیکلی مومن ہو جائے گا، وہ پھر جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اوپر اللہ نے کہا کہ للمؤمنین، اور یہاں کہا لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 6 سورہ جاسیہ، اس کا ترجمہ ہے یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کریں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ آپ پر کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب اتاری قرآن پاک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ فیکٹ، فیکٹ وچ از فیکٹ ہے، یہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ سچ ہے۔ بس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی اتنی نشانیاں آلریڈی اللہ کی ان کے سامنے ہیں، اب ان کو ایسا کیا چاہیے جس سے یہ اللہ کی، اللہ پر اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں؟ اب دیکھیں مکی زندگی آپ کے ذہن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کیا ہو رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور آیتیں آتی ہیں اور آیتیں سناتے تھے تو کیا ہوتا تھا، یہ آپ نے سیرت النبی سے پڑھ لیا، تو اب آپ آلریڈی اس ماحول میں اپنے دماغ کو لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں کیا اتاری ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی ساری نشانیاں ارد گرد ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آیتوں میں یہ سب حق ہے، یعنی یہ سب اراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں ایک پورا دن ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، چاہے ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ہم دیکھ تو رہے ہیں نا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں ہم، یہ کون کر رہا ہے؟ کیا سپر پاور ہے کوئی کر رہا ہے، یا کوئی فرشتے کر رہے ہیں، یا کوئی جن کر رہے ہیں، یا کوئی بت کر رہے ہیں، یا کوئی اللہ کا شریک کوئی کر رہا ہے، کوئی اللہ کا مددگار ہے؟ نہیں، اللہ واحد ہے، یہ کوئی واحد ہستی ہے، کوئی واحد ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، 24 گھنٹے رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر 24 گھنٹے دن ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر سورج نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ اگر بارش نہ ہوتی تو مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی؟ قحط آ جاتا، سبزیاں، پھل، دالیں، اناج کہاں سے ملتا؟ کچھ کھانے کو کہاں سے ہوتا؟ جانور مر جاتے تو دودھ بھی کہاں سے ہوتا؟ اور جب جانور مر جاتے تو دودھ اور گوشت بھی کہاں سے ہوتا؟ سواریاں کہاں سے ہوتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فیکٹ ہے، بالحق، حق ہے، مطلب اپنے قریب قریب دیکھ لو، اور اگر اس سے بھی یہ نہیں سیکھتے ہیں تو پھر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بعد یہ ایمان لائیں گے اللہ کی آیتوں پر؟ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب نشانیاں ہیں اللہ کے، ہم بیان کرتے ہیں، ایون ہواؤں کا بھی اللہ نے کہا ہے
یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ بس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ مطلب اب اور کیا چاہیے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں پہ ایمان لائیں گے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تھے اس زمانے میں مشرکین اور کفار میں سے، لیکن وہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، کیونکہ اللہ کا رسول تو جب مانیں گے تو پھر تو آیتوں پہ بھی ایمان لے آئیں گے کہ ہاں بھائی وہی آتی ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو جب ان پر ہی ایمان نہیں لاتے تو وہ یوم قیامت پہ بھی نہیں لاتے تھے ایمان، مر کر زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آج تک تو کوئی زندہ ہو کے آیا نہیں ہے سامنے، تو قیامت کے دن کیسے آ جائے گا؟ اور اگر آپ سچے ہیں تو بتا دیجئے بھائی لا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر آیت میں یہی کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب کھڑا کیا جائے گا، یہ تھوڑی کوئی روز روز کوئی مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب، ان کے کہنے، ان کے مطالبے کی وجہ سے تھوڑی ہوگا یہ۔ اچھا، آیت نمبر 7، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ ویل کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ویل ایک جہنم کی وادی ہے، اس کا نام ہے، اور ویل کا مطلب ہے ہلاکت، یعنی جس کو ویل میں بھیجا جائے گا وہ بہت بد نصیب، یعنی جہنم کی ایون گرم ہوا بھی کسی کو نہ لگے۔ انشاءاللہ تعلیم الاسلام میں جنت سے پہلے آپ لوگوں کو جہنم کا بتاؤں گی انشاءاللہ، میرا پلان ہے، مجھے نہیں پتا اس دفعہ یا بعد میں، لیکن جب آپ وہ پڑھ لیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک میں جو ورڈ ایک ہے چھوٹا سا، واو یا لام ویل، وہاں ہوگا کیا؟ یہ جو جہنم 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 ہم بولتے رہتے ہیں، دوزخ، یہ ہے کیا؟ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ بہرحال تو ویل کا مطلب آپ لکھ لیجئے پین ہاتھ میں رکھ کے اپنے قرآن پاک پہ، ویل کا مطلب ہے ہلاکت۔ ویل کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِکُلِّ، ان تمام لوگوں کے لیے ویل ہے، افاکن اسیم، جو جھوٹے اور بدکار ہیں۔ افاق کا مطلب ہے صفاقی کے ساتھ جھوٹ بولنے والے، اور اسیم کا مطلب ہے ایسے گناہ گار جو بدکار گناہوں، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوں۔ اب کبیرہ گناہ ہمارے سامنے، ہم تو ایک ہی لسٹ جانتے ہیں، زنا، قتل، یہ وہ فلانا ڈھماکا، ان کی بھی ڈیپتھ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کن صورتوں میں یہ سب چیزیں کس حد تک سبسیڈائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن عظیم کا مطلب ہے گناہ، وہ والے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قرآن کے کسی بھی ایک حرف کو نہ ماننا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے قرآن کی بات کر رہے ہیں، شروع ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب سے شروع کی ہے بات، تو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہ ماننا وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویل کے آگے لکھ لیجئے ہلاکت ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی ہے، لکلی، سب کے لیے، سب کے لیے۔ اب اگر صرف یہاں پہ بات ختم ہو جاتی تو پھر تو ہم حیران ہوتے کس کے لیے بھائی، لیکن آگے اللہ نے بتا دیا افاکن۔ افاق کون لوگ ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، صفاقی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسیم، اسیم کا مطلب ہے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے والا۔ اب آپ یہ دنیا کے گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی اوپر ایک گناہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی اللہ کا شریک ٹھہرانا، شیطان کی عبادت کرنا، یہ جو جنوں ونوں سے کام کرانے کے لیے جو عملیات سیکھتے ہیں لوگ، اتنا کامن ہو چکا ہے، اتنا کامن ہو چکا ہے۔ پہلے تو کبھی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، بٹ یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ٹیکنالوجی سے کسی بھی آپ ایپ پر جائیں، اس سے کہے بھائی میں جو سیکھنا ہے، تو وہ آپ کے سامنے اتنے لنک کھول دے گا، کسی بھی لنک پہ جائیے اور سیکھیے۔ اب سوچئے بچے بچے کے ہاتھ میں تو فون ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں تو ٹیکنالوجی ہے، ہر بچہ ہر ینگ بچہ چاہتا ہے کہ میں امیر ترین انسان کم سے کم وقت میں بن جاؤں۔ کیسا ٹیسٹ شروع ہوا ہے دیکھیں ذرا، کیسا ٹیسٹ شروع ہوا ہے کہ جب چل کر بھی نہ جانا پڑے، والدین کو بھی نہ پتہ چلے،
پہلے تو پرانے زمانے میں جب مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت تو عورتیں برقع پہن کے نقاب پہن کے کسی کے پاس جایا کرتی تھیں جو جاتی تھیں، یعنی اچھے کام کے لیے بھی برے کام کے لیے بھی۔ اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی نہیں پتا آپ کیا سیکھ رہی ہیں، صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ تو سوچئے یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کی تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، جو لڑکیاں ہیں وہ انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار کے پیسے کمانے ہیں، یعنی بے حیائی کر کے، چاہے والدین کو لات مار کے جانا پڑے، چاہے جو بھی کرنا پڑے، بس پیسہ بنانا ہے۔ لڑکے جو ہیں انہوں نے کیسے پیسے بنانا ہے، انہوں نے ہی لڑکیوں کا دھندا کرنا ہے، یا پھر کیا کرنا ہے دوسرا کام، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کر کے۔ اب اس میں ہر چیز اپنے اوپر لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے جائز کر لی ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، اسی کو دنیا کی کامیابی کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہی کامیاب ہے، کہیں سے بھی آیا ہو۔ تو یہ جو اسیم ہے نا، لفظ اسیم، اس میں شیطانوں کی پوجا بھی کی جا رہی ہے، شیطانوں کو بلی، شیطانوں کے پاس خون، جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کو اغوا کر کے ان کا خون، ان کے گردے، انسانوں کے گردے، اس سب کا فریش خون ان کو پرووائڈ کر کے وہ شیطانوں کا فیور لیتے ہیں اور بس پیسہ بنانا ہے۔ یہ تو صرف یہ ہم میں آپ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے کھول کھول کے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جس دنیا میں ہیں نا اس میں غفلت میں نہ رہیں کہ جی کہیں قتل ہو گیا تو بہت بڑی بات ہو گئی، جنگ ہو گئی تو بڑی بات ہو گئی، مہنگائی ہو گئی تو بڑی بات ہو گئی۔ اس سے بہت آگے باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بہت آگے نکل گئی یہ بات، اتنی آگے نکل گئی ہے جو ہم صرف قرآن میں پڑھا کرتے تھے وہ اب ہمارے قریب قریب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ویل، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے۔ لکلے کا مطلب ہے کلے، ہر۔ اب یہاں پہ اللہ نے بات روک نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کہا افاق، جھوٹا۔ اب جھوٹا کسے کا؟ بدکار تو میں نے آپ کو بتا دیا، اسیم، ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی اسی کو کہتے ہیں جو امیر کبیر ہو، اور امیر کبیر بننے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، لڑکیاں عورتیں کیا کر رہی ہیں، لڑکے آدمی کیا کر رہے ہیں، یہ سبھی کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب افاق، جھوٹا کسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ افاق کی جو تفسیر ہے وہ ایک خاص گروہ تھا مکہ میں، ایک خاص گروپ آف پیپل تھا، آپ کو پتہ ہے ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے جو سرداران تھے، جو مکہ کی کے اندر جن کی سے تھی، جن کی بات اور جن سے سب لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو پھر پرابلم ہو جائے گا۔ تو یہ جو گروپ تھا، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے دل میں، اور انہیں ظاہر ہے جب رسول مان لیا تو انہیں یہ پتا تھا کہ پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان پر وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے، اور وحی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام۔ تو مگر چونکہ ان کو اپنی سرداریاں، اپنی لیڈری بہت عزیز تھی، کیونکہ اگر وہ گروپ آف پیپل، وہ سرداران قریش، مکہ کے وہ سردار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایزیلی ایمان لے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ نیچے ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو جاتے۔ آج کے دور میں بھی سیم یہی ہے، کسی کو صرف اتنا سا شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی تعریف کر دی یا کہیں تعریف سن لی یا اگر یہ آ گئی تو ہماری نیچے ہو جائے گی، تو وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس کو گرانے کے لیے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو تھے گروپ آف پیپل، جو سرداران تھے مشرکین مکہ اور کافر، اور وہ جو سرداران تھے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اگر وہ حق کو مان لیتے، حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ کو، فیکٹ کو مان لیتے، تو پھر تو ان کو بت بھی توڑنے پڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑتی، جو کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی، وہ اللہ کی بات تھی۔
تو اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سارے لوگوں کو بھی بہکاتے رہے جھوٹ بول بول کے کہ یہ تو دیوانہ ہے، اس کے تو اپنے چچا جس نے انہیں پالا ہے وہ تک ایمان نہیں لائے، یعنی حضرت ابو طالب، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ اس جو گروپ آف پیپل ہے جو کذاب تھے، جھوٹے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے افاق، افاق، کہ یہ جانتے ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں، اسیم، بہت کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ویل ان سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 7۔ اب سورہ جاسیہ آیت نمبر 8۔ یسمعُ آیات اللہ تتلیٰ علیہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا رہتا ہے، غرور کرتے ہوئے، مستکبرن، غرور کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے مائنڈ اپنا میک اپ کیا ہوا تھا، وہ ان کا یہ مزاج تھا، وہ اس لیے سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں تاکہ وہ اس میں سے کچھ نکال نکال کے بول سکیں۔ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کو مانیں گے یا سنیں گے یا ایمان لائیں گے، کس وجہ سے؟ صرف غرور کی وجہ سے، ایون دو کہ انہیں معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سنتے تھے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، بس آپ اسے دردناک عذاب کی فبشر ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، لیکن تنزیہ طور پہ جب کسی سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کو جیل ہو گئی ہے، اس کو خوشخبری سنا دو اس کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن وہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن تنزیہ طور پہ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فبشر، ان کو خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ گروپ آف پیپل کے بارے میں آیت نمبر 7 اینڈ آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہ گروپ آف پیپل میں سے یعنی کچھ سرداران ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سچی آیت ہیں، جب آگاہی آنے لگتی ہے تو جان بوجھ کے وہ دیکھتے ہیں ارے بھائی لوگ سن رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، تو ان کے دل میں سرداروں کے یہ آتا تھا کہ یہ جو سیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ رہے ہیں آیتیں سن کے، تو ظاہری بات ہے یہ اگر پلٹ گئے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ غرور، یہ لیڈری کا نشہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑانے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آیتوں کا مذاق اڑانے لگتے تھے تاکہ سب کو ڈسٹریکٹ کر دیں۔ آج کے دور میں بھی سیم ایسا ہوتا ہے۔ میں اتنی جگہوں پہ درس کرنے جاتی ہوں، میں ایک عورت کو پرسنلی جانتی ہوں، اگر وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جان بوجھ کے فون میں دیکھنے لگتی ہے، لیکن وہ آتے کیوں ہیں مجھے نہیں پتا، وہ کس لیے آتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، میں تقریباً 27 سال سے یہاں پر ہوں اور 27 سال سے میں لوگوں میں ہوں، تو آئی نو کمیونٹی، مجھے بہت اندازہ ہو گیا، یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا اردو میں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ہم سننے تو آئے نہیں ہیں، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے سیکھنا۔ اب جس کا مقصد نہیں ہے سیکھنا، اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو بہرا نہیں ہے انسان، تو اس لیے کانوں میں آواز جا رہی ہے۔ تو جس کا مقصد سیکھنا نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب سیکھنا نہیں ہے، وہ مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو سنے بھی کیوں؟ اور جب کبھی دوسرے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جاتی ہے، ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکایا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 9 آپ پڑھیں، جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر، یعنی کسی پر ان آیتوں کا اثر ہوتا ہے تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے، یہ گروپ آف پیپل۔
جس کے لیے ویل اللہ تعالیٰ نے بول دی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، افاق اور اسیم، اور ان کے لیے ویل واجب کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وہ غرور کی وجہ سے کفر پر اڑے رہتے تھے، اور ایسے بن جاتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ بس دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلان کر دیا کہ ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی آگاہ ہونے لگتا ہے، یعنی کوئی سیکھنے لگتا ہے اور ایمان کی طرف آنے لگتا ہے، تو آیتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں کتنی، پہلے ویل کہا، پھر عذاب علیم کہا، اور اب عذاب مہین کہا۔ یعنی یہ جو اللہ نے عذاب کے نام بتائے ہیں، اس کے پیچھے بہت گہرائی ہے، اس کی بڑی تفسیر ہے۔ یعنی یہ ہے تو سب جہنم کے ہی لیولز اور جہنم کے ہی عذاب ہیں، لیکن اگر آپ سن لیں اور پڑھ لیں تو آپ کہیں گے او مائی گاڈ، اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر نماز میں، نماز کے فرض کے بعد جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وقنا عذاب النار میں سارے عذاب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب ہیں ہی جہنم میں۔ جہنم سے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، وقنا عذاب النار۔ یہ سارے عذاب جو ہیں یہ دے آر ویری، اٹس اللہ کسی دشمن کو بھی جہنم کی آگ کی جو ہے وہ نہ ہو، آگ کی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اچھا، آج پتہ نہیں کافی سارے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ وہ کلاس میں انٹر نہیں ہو سکے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ اچھا، آیت نمبر 10، سورہ جاسیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے جہنم ہے، ان کے ذرا کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ کسی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور عذاب، عذاب عظیم، آیت نمبر 10، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے آگے جہنم ہے، پہلے سارے عذابوں کا اور ان کا افاق اسیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور پھر میں نے آپ کو بولا یہ خاص گروپ آف پیپل ہے۔ افاق اور اسیم والی جو آیت ہے وہاں سے نمبر 7 سے، وہ گروپ آف پیپل یہ کیا کرتے تھے، سنتے بھی تھے، اور جب دیکھتے تھے کسی پہ اثر ہو رہا ہے تو مذاق اڑانے لگتے تھے، ان کو بہکانے لگتے تھے۔ ایسے نہیں کہ خود نہیں مانا تو ٹھیک ہے بھائی اپنے گھر بیٹھو، نہیں نہیں بھائی، ہم تو پتہ کریں گے ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ، اور پھر یہ بھی کریں گے کہ جس کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ڈسٹریکٹ بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ دے نیو، یہ جھوٹے تھے، افاق تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ کیوں کرتے تھے اللہ نے یہ وجہ بھی بتائی، غرور کی وجہ سے۔ یعنی آپ اور میں تو نہیں طے کر سکتے نا کہ کیوں کرتے تھے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے بار بار بہت ساری آیتوں میں کہ غرور کی وجہ سے کرتے تھے۔ ان کو اپنی سرداریوں کا ایسا غرور تھا کہ مطلب جو ہے یہ اگر ہم نے مان لیا، جو کہ ہم تو سمجھتے ہیں وہ سچے ہیں، اندر سے تو پتہ تھا انہیں، مگر اگر مان لیا تو پھر تو ہمیں بھی بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 10 میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو کچھ انہوں نے ساری زندگی کیا، اور نہ کچھ کام آئے گا جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بھی انسان ایکس وائی زی پوری دنیا میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب مانتا ہے، پھر وہ کتنے حج عمرے کر لے، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، یہاں اللہ نے کہا نا کہ جو بھی انہوں نے ساری زندگی کمایا وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو واحد ماننا ہے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے برابر، برابر تو دو لوگ برابر ہوتے ہیں تب برابری ہوتی ہے، یہ برابر کیا ہے؟ دو لوگوں نے اگر بیچلرز کی ہے، سیم ڈگری لی ہے، تو اس وقت وہ ڈگری میں برابر،
اللہ کے برابر تو دور کی بات ہے، قریب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کو سب سے پہلے رکھیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات کو رکھیں۔ دیکھیں، دنیا کے کام چلانے کے لیے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں لوگوں سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مدد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ امیر اور غریب، اوپر اور نیچے کا طبقہ رکھا ہے۔ کسی کے پاس پاور ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کنیکشنز ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ تو مدد مانگنا، لیکن دل کے اندر یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے لیے مدد کے ذریعے بنائے گا۔ میں تو جس کو سمجھتی ہوں میری مدد کرے گا، اس سے میں مدد مانگ رہی ہوں، وہ کرے نہ کرے اللہ کی مرضی، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی ذریعہ وسیلہ بنائے گا۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بولی نا، یہاں لوگ بہت کنفیوز ہیں اس معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم لوگوں سے مدد تو مانگتے ہیں، تو کیا مدد نہ مانگے؟ نہیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ اب جاب لینے جائیں گے تو مدد ہی مانگ رہے ہیں نا کہ مجھے جاب چاہیے بھائی۔ اب رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے، نہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے، بچوں کی پرورش ہے، اگر عورت پریگننٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گی، جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ کرائے گی، جس کی جتنی بساط ہو۔ یہ سب دنیا کا نظام ہے، یہ تو کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، نظر صرف اللہ پہ رکھنی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی عمر بھر کمایا، یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ صرف دو لفظ ہیں آیت نمبر 11 کے فرسٹ والے، اس کو آپ لوگ ریڈ یا یلو یا کسی بھی ہائی لائٹر یوز کریں۔ ہاذا ہدن، ہاذا، یہ کیا؟ جب سے سورہ شروع ہوئی، اللہ کس کی بات کریں؟ کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ ابھی تک وہی ٹاپک چل رہا۔ تو یہ ہاذا ہدن، یہ ہدایت، یہ کمپلیٹ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین کفروا، لیکن جو کافر لوگ ہیں، کافر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز کا انکار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یا جہنم دوزخ کا انکار کرتے ہیں، یا قیامت کے روز مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ دیکھیے عذاب کا ڈیفرنٹ ورڈ یوز کیا ہے، رجزن علیم، عذاب من رجزن علیم، اوپر عذاب مہین، عذاب عظیم، تو سخت ترین عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بات کریں۔ ابھی تک کہاں بات ہو رہی تھی؟ اللہ کی کتاب اور کتاب کے نہ ماننے والے، اور ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کس طرح سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے تھے، اور غرور کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، وہ افاق تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 12 سے جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے، یعنی سیکنڈ رکوع ہے، پہلا رکوع کلام پاک، اور یہ ہو گیا۔ اب یہاں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ الذی، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، تمام مخلوق کے لیے، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ امریکنز ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ سورج کو سب کے لیے مسخر کیا ہے، چاند کو سب کے لیے مسخر، ستاروں کو سب کے لیے مسخر، دن رات، ہوائیں، بارش، سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو بارش نہیں ملتی، مسلمانوں کو ملتی ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہندو ہیں ان کو بارش نہیں ملتی اور مسلمانوں کو ملتی ہے۔ اور جو چائنیز ہے، جو بدھا اور ان کی جو بھی کرتے ہیں، وہ ان کو نہیں ملتی، ہمیں ایسا نہیں ہے۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، دن رات، بارش، ہوائیں،
سب کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کے لیے ہیں، یعنی ان کو پابند کر دیا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بتا رہے ہیں جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. اب یہاں جب بھی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی قرآن کے ترجمے میں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، تو دیکھیے عربی میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یعنی اپنے فضل سے، اپنا، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو. اس کا فضل کس کا؟ اللہ کا فضل. اللہ کا فضل کیا؟ آپ دیکھتے ہیں سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ بزنس کے لیے ہیں. اب دیکھیں شپ چلتے ہیں، شپمنٹ آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ کنٹریز مال جاتا ہے. وہ شپس چلتے ہیں جو کارگو شپس کہلاتے ہیں، جس میں سامان جاتا ہے. لوگ بھی سفر کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، بزنس. اس کو فضل کہا جاتا ہے. بزنس کو آپ فضل کہیں گے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو. آیت نمبر 13، یہ تو ہو گیا کشتیوں والا. اللہ کا، اللہ کی مہربانی جو سب پر ہے، چاہے وہ چائنیز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مسلمانوں کے لیے نہیں کیا. یہ کیا کم ہے؟ اگر دیکھی جائے یہ نشانی، جو نان مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو بتوں کی پوجا، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ بت یہ نہیں کر سکتے. ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ کسی اور کو اگر وہ پکارتے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، دیٹس اٹ. اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے ان کو، مطلب انہوں نے سب کے لیے کرنا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. 12 آیت، 13 آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کہتے ہیں اور اس نے مسخر کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے کہا نا آیت نمبر 12 میں کہ اللہ الذی، یعنی اللہ کی ذات نے یہ سمندر کا بتایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں، یا تفکرون. اب دیکھیں کوئی بت کی پوجا کرنے والا بھی غور و فکر کرے گا نا. زمین، آسمان، بارش، سمندر میں شپنگ ہونا، تجارت ہونا، بڑے بڑے شپ کا سمندروں میں ٹھہرا رہنا، اگر وہ غور و فکر کرے گا، آسمان میں چاند، سورج، ستارے، دن رات، ہوائیں، غور و فکر کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا. واحد اللہ پہ بلیو کرے گا، کسی کا شریک نہیں ٹھہرائے گا، کسی کو اللہ کے برابر تو دور کی بات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. اللہ کے نہ برابر، نہ قریب، نہ آگا، نہ پیچھا، نہ دایاں، نہ بایاں. بندے کے جو غور و فکر کرے گا یا تفکرون، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ والی عقل دی ہے، لیکن جو غور و فکر نہ کرنا چاہے اس کا کیا؟ جو ایسے ہی جینا چاہے اور ایسے ہی مر جائے اس کا کیا؟ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 14، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کو 100 نفل عبادت پوری رات جاگ کے پڑھنے سے زیادہ بڑا مقام دیا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھیں، ہم نفلیں پڑھیں گے ثواب تو ملے گا، رات جاگنے کا ثواب بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، لیکن غور و فکر میں آپ اللہ کی ذات کو پہچان رہے ہیں، اللہ کی ذات کو مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. جتنا زیادہ آپ اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، اتنا زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوں گے اور اتنی زیادہ آپ کو محبت ہو جائے گی، اور پھر اتنا زیادہ آپ کو ڈر لگے گا اللہ کی ناراضگی سے محبت کی خاطر. آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے قل اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ خود بدلہ دے
ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے، جو قیامت کے روز پر کافر اور مشرک جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آمنو، یعنی جو آپ پہ ایمان لے آئے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ ان سے درگزر کریں، یعنی یہ ان کی سختیاں برداشت کریں صبر کے ساتھ. یہ بیفور ہجرت کی بات ہے. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑھا ہے. ایوری تھنگ آپ نے پڑھا ہے کہ مکہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرسٹ 13 ایئرس تھے اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کتنی سختیاں، کتنا ظلم، کتنا کچھ ہوا ہے، مگر کبھی بھی لڑائی نہیں کی آگے بڑھ کر کسی نے بھی. اس کی وجہ یہ آیت ہے. یہ اللہ کا یہ والا حکم ہے، آیت نمبر 14 والا، کہ آپ اہل ایمان کو کہہ دیجئے کہ درگزر کرتے رہیں، اور جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی. اب اللہ کے دن دیکھیں، یہاں عربی میں جو لکھا ہے وہ ہے ایام اللہ، اللہ کے دن. لا یرجونا، یعنی جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. جو لوگ یہ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ خود بدلہ دے ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی قیامت کے روز ان کو خود ہی ٹیک کیئر کر لیں گے جب وہ اٹھائے جائیں گے. جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود ہی کریں گے. آپ ایمان لانے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، قل، آپ ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے یہ درگزر کریں. کتنی سختیاں کی، کتنی سختیاں جھیلی، کتنی تکلیفیں دیں انہوں نے، مگر اس کے باوجود صبر صبر صبر، صرف صبر کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اس کی وجہ یہ والی آیت تھی، آیت نمبر 14. اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں یا سائیڈ میں قرآن پہ لکھ دیں، اپنا نوٹ ڈال دیں، یا پھر آپ جب ریکارڈنگ سنیں تب کر لیجیے گا. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے. اب دیکھیں، اب وہ سارے مشرکین اور عذاب اور وہ سب ایک طرف ہو گیا. اب آ گیا کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. ترجعون. آپ نے دیکھا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور راجع کا مطلب یہی ہے کہ لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ترجعون. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ انہی کو ہوگا. نیک کہاں ہے ورڈ عربی کا؟ صالح. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو برا کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ٹاپک شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا، اور انہیں بزرگی بھی دی اہل جہان پر. اہل جہان کا مطلب کیا ہے؟ اہل جہان کا مطلب یہ ہے کہ جب جب اس زمانے میں جو نبی آیا تو اس کو دوسری حکومتوں کے اوپر ہمیشہ فضیلت دی. یعنی جہان اس وقت جو جہان ہے، یعنی آج کی دنیا میں فرسٹ ورلڈ کون ہے، اسی طرح جن جن کو اللہ نے نبوت دی ان کو اس وقت فرسٹ ورلڈ بنا کے رکھا. یہ مقصد ہے جہان پر، علل عالمین، جہانوں پر. تو جہان کا مطلب یہ کہ ڈفرینٹ کنٹریز، ڈفرینٹ جو بھی اس وقت موجود تھے. اب سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب. کیا کیا چیزیں دی بنی اسرائیل کو؟ کتاب دی. کون سی کتاب تھی؟ ایک تو زبور تھی، ایک تورات تھی. حکومت اور نبوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، اور بھی کتنے بادشاہ گزرے ہوں گے. تو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، کتاب بھی دی، اور پاکیزہ رزق بھی دیا. اب دیکھیں صرف رزق نہیں لکھا ہوا ہے، آیت میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 16 میں، من الطیبات،
یعنی صرف رزق نہیں دیا بلکہ طیب رزق دیا. طیب رزق کون سا ہوتا ہے؟ رزق حلال، پاکیزہ رزق. اور انہیں بزرگی بھی دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور کس پر بزرگی یعنی فضیلت کس پر دی؟ اہل جہان پر. یعنی فرسٹ ورلڈ وہ لوگ تھے جن کے پاس نبوت تھی، کتاب تھی. یہ سب اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور ان کو فضیلت بھی دی، یعنی ان کو اپر ہینڈ بھی دیا. حکومت دی، نبوت دی، طیب رزق دیا یعنی پاکیزہ رزق دیا، اور کتاب بھی دی. یہ بنی اسرائیل یہاں پہ اللہ نے آیت میں مینشن کیا ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے. ظاہر اللہ نے کتاب اتاری تو واضح دلائل بھی دے دیے. واضح دلائل کا مطلب کیا ہے؟ واضح دلائل کا مطلب ہے حلال، حرام، جائز، ناجائز، یس، نو، یہ ساری چیزیں بتا دی. بس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں صحیح علم آ گیا، یعنی ان کے پاس کتاب آ گئی، ان کے پاس صحیح علم آ گیا، اس کے بعد آپس میں جھگڑنے لگے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. قرآن پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور ساری ہدایات ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی جھگڑے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی تو یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحیح علم آ گیا یعنی کتاب دے دی، لیکن وہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حسد، محض باہمی حسد اور عناد کے باعث. بغیم بینہم، ان کے درمیان بغاوت ہے، ایک باغی پنا ہے. باغی پنا کب آتا ہے؟ جب میں چاہوں کہ میری ہی میں ہو اور آپ چاہیں کہ آپ کی ہی میں ہو، تو ہماری کہاں بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. یہ اس وجہ سے بنی اسرائیل میں جو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو یہ سب چیزیں دیں اور سب کچھ ان کے سامنے علم آ گیا، رائٹ رانگ سب کچھ ہو گیا، لیکن بغیم بینہم، آپس میں انہوں نے جو ہے حسد اور اس کی وجہ سے بغاوت ہو گئی، تو جھگڑنے شروع ہو گئے آپس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ حسد اور ضد کی وجہ سے. تو دیکھیں جب کوئی بندہ ضد پہ آ جاتا ہے نا، آپ اس کو سچی بات بھی بولیں نا، وہ پھر یہ بات کریں تو وہ بات کرتا ہے، پھر آپ وہ بات کریں تو پھر وہ بات کرتا ہے، پھر وہ آپ ایک اور بات بتائیں تو پھر وہ ایک اور بات بتائیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ضد. اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے، ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر فائنلی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتا. تو یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن دین کے معاملے میں کر رہے ہیں. تو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملے میں. اب آپ یہاں دیکھ لیے کہ ورڈ شریعت آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تو یہ ہو گیا، اب بنی اسرائیل کے بعد کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو پختہ کر دیا. ثم جعلناک، آپ کو مطلب نبوت دی، آپ کو کتاب دی، اللہ شریعت من الامر، امر کا مطلب ہے حکم، جس میں جائز ناجائز، حلال حرام، رائٹ رانگ، گناہ ثواب، جنت دوزخ، قیامت، ایوری تھنگ مینشن کر دیا. من الامر. اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ آپ سے کہا کہ اس کی پیروی کرتے رہیں، یعنی اس کو فالو کریں، اور ان لوگوں کی خواہشات کو فالو نہ کریں جو بے علم ہیں. کیونکہ اب بنی اسرائیل کی قوم تو وہ ٹکڑے 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 ہو گئی، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، کتاب کی بات بھی نہیں مانتا، رسول کی بات بھی نہیں مانتا، سب الگ 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 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو راہ دین کے معاملے میں پکا کر دیا شریعت من الامر. شریعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو 100% بات ہو. تو شریعت محمدی ہم کہتے ہیں نا، شریعت محمدی کو فالو کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، یعنی لا، ایک لا بن گیا. ایسے بنی اسرائیل کا جو تھا وہ تورات کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے انجیل کا تھا،
یہ اللہ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح طور پہ رائٹ رانگ رائٹ رانگ رائٹ رانگ بتا دیا. کون سی کمائی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا کام حرام ہے، کون سا حلال ہے. ایوری تھنگ. کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی، کیسے کھانی ہے، کیوں کھانی ہے، کن حالات میں الاؤڈ ہے. کہ یہ سب شریعت ہے نا، تو اس کی بات کریں. لیکن شریعت کا ورڈ آپ لوگ ادھر سرکل کر لیجئے آیت نمبر 18 میں. شریعت من الامری. امر کا مطلب ہے حکم، یعنی کاموں کا حکم. کیا ممنوع ہے اور کیا کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، یعنی آپ اسی کو فالو کریں اور ان لوگوں کے خواہشات کو فالو نہ کریں جو بے علم ہیں. کیونکہ اب بنی اسرائیل تو وہ تو بے علم ہو گئے، وہ تو جھگڑے کر کے اور ساری کتابیں شتابیں ساری ایک طرف ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب تو زمانہ جاہلیت تھا نا. اب کسی کتاب کا کوئی فالوور یا کوئی فالو کرنا یا کچھ نہیں تھا. کچھ کوئی پارٹ، کوئی چھوٹے گروپس ہوں گے جو کہیں چھپے ہوئے ہوں گے. اور پھر یہ ہوا کہ انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے جو جو ایمان لایا وہ ایمان لایا. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کے مقابلے میں ان کا من اللہ شیء، کسی طریقے سے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے امریکہ کی حکومت میں دیکھ لیجئے کون کون دوست ہیں آپس میں. جو دوست بنا رہے گا وہ پارلیمنٹ میں رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، رشیا، چائنا، پورا ورلڈ، سعودی عرب، ایون سعودی عرب بھی. ایوری کنٹری، ایوری کنٹری. ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، تبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. واللہ ولی المتقین. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا سنایا کہ لیکن اللہ جو ہے وہ متقین کا ولی ہے. یعنی اللہ جو دوست ہے وہ متقین کا ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں، اور سنگیولر ہے. اولیاء پلورل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ، یعنی بعض جو ہیں وہ بعض بعض کے اولیاء ہیں. ظالمین جو ظالم ہے، ظالم کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. واللہ ولی المتقین، لیکن اللہ جو ہے وہ ولی ہے متقین کا. آیت نمبر 20. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں. کس کے لیے؟ للناس، سب لوگوں کے لیے. بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے تفکر کرو، غور و فکر کرو. تو یہ سب ہم کہتے ہیں نا، اردو میں ایک محاورہ ہے، آنکھیں کھول کے دیکھو. حالانکہ آنکھیں تو کھول کے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ محاورہ ہے نا، آنکھیں کھول کر دیکھی تم نے؟ آنکھیں کھول کے دیکھو، نظر آ جائے گا. یہ محاورہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا بصائر للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے آنکھیں کھول کے دیکھنے والی بات ہے، اور ہدایت اور رحمت ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب آنکھیں کھول کے بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی ایکس وائی زی، کوئی بھی آنکھیں کھول کے دیکھے، اسے زمین بھی دکھ رہی ہے، آسمان بھی دکھ رہا ہے، ہوائیں بھی دکھ رہی ہیں، پہاڑ بھی دکھ رہے ہیں، سمندر بھی دکھ رہے ہیں، سورج بھی پتہ ہے، دن رات، ایوری تھنگ پتہ ہے. لیکن اگر وہ غور و فکر نہیں کرے اور وہ اس پر ایمان، اللہ کی واحد ذات پہ ایمان لانا چاہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کی نہ اسے رحمت نظر آئے گی، نہ اللہ کی ہدایت ملے گی، اور نہ ہی اس کو یقین آئے گا کہ یہ کوئی واحد ذات ہے، کہ یہ کوئی ایک ہی ہستی ہے بھائی، کوئی اور نہیں ہے ساتھ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ھذا بصائر، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھنے والی باتیں. للناس، تمام انسانیت کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، سب لوگوں کے لیے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے. تیسری کیا چیز ہے؟ رحمت ہے. کن لوگوں کے لیے؟
جو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں انسانوں میں سے، لقوم یوقنون، ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب آنکھیں کھول کے دیکھ تو لیا، یقین جب کر لیں گے تو پھر ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 21 which is last آیت of second رکو، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو یہ برائیاں کرتے ہیں، برائیاں کا مطلب گناہ کرتے ہیں، سیئات کا مطلب گناہ ہے، سیئات کا مطلب وہ والے کام ہیں جو بائی بک گناہ نہ بھی لکھا ہو مگر کوئی بھی بندہ دیکھے تو کہے کہ یہ برا کام ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اگر کوئی برہنہ ہے یا ایسی کنڈیشن میں شرٹ نہیں پہنی ہے یا عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، تو وہ سبھی کی نظر میں برا ہے، ہر قوم کی نظر میں برا ہے، ہر مذہب کے لیے برا ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں، اس کو سیئات کہتے ہیں۔ ایسی برائیاں جو ہر کوئی قوم کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیا یہ سے ایک ہی ہو جائیں گے دونوں کا جینا مرنا؟ تو پھر تو یہ بڑا غلط فیصلہ ہو جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ مطلب دیکھیں، اب جس کو قیامت کے روز پہ ایمان نہیں ہوگا، ان کا خیال تو یہ ہے نا بھائی یہاں پہ دنیا میں جو بھی کیا مر گئے ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جزا سزا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ جو خیال ہے اور اس وجہ سے یہ جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، تو ہم انہیں کیا ایسے لوگوں کی طرح بنا دیں گے قیامت کے روز جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں؟ اگر میں، اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو، اگر میں ایسا کروں تو یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہوگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور مزید اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرنا ہے کرو، جیسے کرنا ہے کرو، تو پھر وہ متقین اور جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے روز پہ یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں ان کاموں سے بچتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، وہ لوگ اور نہ یقین رکھنے والے لوگ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، پھر یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ مطلب ایسا سوچتے بھی، یہ سوچتے ہیں تو یہ بھی ایک آ، عقل کی اندھے والی بات ہے۔ یہ مقصد ہے۔ یہاں پر ہمارا سیکنڈ رکوع ختم ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو 3 منٹ دے رہی ہوں، اپنا ٹائمر سیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ صرف ترجمہ پڑھیں اور اگر آپ کو کوئی آیت سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیں۔ مشرقین جو ظلم نہیں کرتے تھے، نہیں اللہ نہیں نے نہیں کہا کہ نہیں آپ نہیں درگزر نہیں کریں۔ نہیں 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 نہیں، نہیں یاسو جی، یاسو سنیں، آپ آیت نمبر 14 پہ جائیے سب سے پہلے۔ ہاں کہہ دیا ہم لوگ جو پہلا ایمان ورڈ، لائے آیت کا فرسٹ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ قل۔ کر دیجئے۔ تو کس سے جی کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ اچھا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کن لوگوں سے کہہ دیجئے؟ للذین آمنو، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ ٹھیک ہے، معاف کر اب دیں۔ آپ اچھا اب آپ اوکے، جائیے 17 پہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے بات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گئے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ میں نے ابھی ابھی یہ نوٹس کیا کہ آیت نمبر 4 جو ہے وہ آئی تھنک مجھ سے اسکپ ہوئی ہے، یا آئی ڈونٹ نو میں نے بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے، بٹ اٹس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی خلقکم، تمہاری پیدائش، یعنی تمہیں میں نے خلق کیا، تمہیں بنایا، وما یبث من دابۃ آیات، ہاں یہ میں نے بتایا تھا،
اور حیوانات جن کو وہ پھیلا رہا ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جی میں بتا چکی ہوں۔ اچھا ہو گیا، آپ لوگوں نے سب نے پڑھ لیا؟ نیلوفر، جی ممتاز، زیبا، شناز، یاسمین، زیبا، نازنین، ممانی، نسرین، جی ہو گیا، جی ہو جی گیا بالکل جناب، سمجھ آ گیا؟ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، الحمد الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو لوگوں کو میں 3 منٹ دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو ترجمہ پڑھیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کو اب تفسیر جو ہے وہ اندر سمجھ آتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں اب اس وقت ٹاپک کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب ٹاپک جیسے ہی سوئچ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں اب اللہ تعالیٰ یہ والی بات بتا رہے ہیں، تو اس کو آپ اپنے نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا، یا ریکارڈنگ سنتے وقت لکھ لیا کریں۔ تو جو قرآن آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں اسی پہ لکھ لیا کریں، تو جب بھی آپ قرآن قرآن کا پڑھتے ہیں دوپٹہ تو ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ او اچھا اس کا یہ یہاں پر یہ والی بات ہے نا، اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ جیسے ابھی یاسو نے سوال کیا تو اس پیچھے جانا پڑا نا ہمیں، تو ہم پیچھے گئے، وچ از اوکے، مطلب میں تو خوش ہوتی ہوں سوال پر، لیکن سوال صحیح تھا۔ اگر سوال ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھئی یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ ٹو دا پوائنٹ تھا، اور دیٹ از گڈ کہ اس سے آپ لوگوں کو سب کو سیکھنے کو ملا کہ پیچھے جا کے دیکھیے کہ اس کا ٹاپک کیا چل رہا ہے بھائی۔ تو جب آپ کے قرآن پہ لکھا ہوا ہوگا نا اس آیت کے آگے ٹاپک، تو آپ کو ساری رہنمائی خود بخود مل جائے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے کلام پاک کو ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں متقین بنا دے، ہماری آل اولاد کو متقین بنا دے، اور ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم سے ناراض